کہ اب تو ہمہ وقتی دیدار کی لذتیں حاصل ہو رہی ہیں، اور میرے حضور تاجدار بولنا شریف آپ کو نبی پاک نے وادی حمرا میں دیدار سے نوازا، تو دیدار عطا ہو رہا ہے، مہربانیاں ہو رہی ہیں، کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو مشہور و معروف ہے قصیدہ بردہ شریف جو مدارس اسلامیہ میں طلباء پڑھتے ہیں، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ جس شخصیت نے لکھا انہیں بھی مصطفیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اور دیگر بہت سارے، ایک دیوبندی وکیل ہیں عبد المجید، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ زیارت نبی بحالت بیداری، سبحان اللہ، بیداری کی حالت میں نبی پاک کا دیدار کرنا۔ انہوں نے پھر بہت ساری مثالیں لکھی ہیں، مشائخ کا، علماء کا، امت کے اکابرین کا ذکر کیا ہے کہ کس کس خوش نصیب کو مصطفیٰ نے اپنے دیدار سے نوازا ہے۔ تو سرکار کا دیدار خوش نصیبوں کو ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، مہربانی، لطف و کرم، فضل و کرم اور مہربانی کی نگاہ جس پہ پڑ جائے اس خوش نصیب کو دیدار سے نوازا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، گورڑے شریف والوں پہ نظر پڑی، سبحان اللہ، ایسی نظر پڑی کہ میرے حضرت نے قریب سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، اور جب چہرہ نظر پہ مبارک پہ نظر پڑی تو تاجدار گورڑ رحمت اللہ علیہ چہرہ انور پہ نظر لگی ہے، اور عرض کر رہے ہیں اس صورت نو میں جانا کھان۔ یہ جو صورت ہے 12 ربیع الاول کو کائنات کے سامنے آئی ہے، یہ صورت خاص ہے، یہ صورت بھی خاص ہے، اللہ تعالیٰ کی مظہر ہے یہ صورت، اللہ نظر آنے سے پاک ہے، اللہ نظروں سے دیکھے جانے سے پاک ہے۔ اللہ نے کائنات کو اپنا جو حسن اور اپنی برکتیں عطا فرمائی ہے وہ چہرہ مصطفیٰ کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے۔ چہرہ انور پہ نظر لگی ہے، اور گورڑے شریف والے بادشاہ عرض کر رہے ہیں اس صورت نو میں جانا کھان، جانا کھان کے جانے جہانا کھان۔ بس آج ربیع الاول کی پیاری گھڑیاں ہیں، آپ میرے ساتھ مل جائیں اور کہیں اس صورت نو میں جانا کھان، جانا کھان، جانا کھان۔ اب جان ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، جان کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، جان کے لیے مال لگایا جاتا ہے، جان کی خاطر ہر چیز لوٹائی جاتی ہے۔ گورڑے شریف سے آواز آئی، او مومنو تمہاری جان مصطفیٰ کی ذات ہے، تمہاری جان کملی والے کی ذات ہے، تو جان پہ سب کچھ لٹایا جاتا ہے، اس لیے مومن مصطفیٰ پہ سب کچھ لٹانا سعادت سمجھتا ہے۔ چہرہ انور پہ نظر ہے اور کہہ رہے ہیں اس صورت نو میں جانا کھان، اس صورت نو، اس صورت نہیں اس صورت، سبحان اللہ، اس صورت نہیں اس صورت۔ اس کا مطلب یہ ہے جب یہ کہہ رہے تھے تو نظر بھی مصطفیٰ کے چہرے پہ لگی ہوئی تھی، سبحان اللہ، مطلب یہ ہوا وہ غیب ہے، نظر نہیں آ رہی، تعریف ہو رہی ہے، اس صورت کی یہ شان ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے میں تعریف کر رہا ہوں تو ساتھ دیدار بھی کر رہا ہوں۔ خوبصورت حضور نے نوازا اور قرب کی اعلیٰ منزلیں عطا فرمائی۔ اس صورت نو میں جانا کھان، بولو ذرا اس صورت نو میں جانا کھان، جانا کھان کے جانے جہانا کھان، جانا کھان کے جانے جہانا کھان، سچ آکھاں تے رب دی شان کھان۔
اب جو شان کو سمجھتے ہیں وہ شاندار طریقے سے پڑھے ذرا سچ آنکھاں تے رب دی آئے سچ آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں پھر کہیے ذرا سچ آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں اب دیکھیں ذرا امت کے مقتدا سیدنا مہر علی شاہ مرزائیوں کا معاملہ بنا قادیانیوں کا مسئلہ بنا دیوبندیوں نے اپنا مقتدا پیر میر علی شاہ صاحب کو بنایا اہل حدیثوں نے اپنا مقتدا پیر میر علی شاہ صاحب کو بنایا اہل تشیع نے اپنا مقتدا پیر میر علی شاہ صاحب کو بنایا تمام مکاتب فکر والے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے ہم آپ کے پیچھے ہیں آپ ہمارے پیشوا ہیں آپ ہمارے مقتدا ہیں مرزائیوں کے مقابلے میں آپ آگے ہوں گے ہم آپ کے پیچھے ہوں گے ساری امت نے جس کو امام تسلیم کیا وہ گوڑے شریف والے شہنشاہ حضرت سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ جی کی ذات مبارک ہے میرے علی شاہ جی کہہ رہے ہیں اور میں تمہیں بتاؤں مصطفیٰ کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے صورت کیسی ہے یہ چہرہ کیسا ہے یہ ذات کیسی ہے یہ برکتوں والا وجود کیسا ہے آؤ میری نظر سے دیکھو اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں صدیاں گزر گئی سرکار کا وصال ہو گیا لیکن صدیوں کے بعد بھی پیر میرے علی شاہ جی کی نظر کے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہے چاہے صدیاں گزر گئی لیکن دیکھنے والے آج بھی دیکھ رہے ہیں دیدار کرنے والے یہ سعادت آج بھی حاصل کر رہے ہیں اور کیفیت یہ ہے کہ اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں کہنے لگے میری جان پھر کہا جہان کی جان یہ کیسی مبارک ذات ہے فرمایا یہ میری جان ہے کہا صرف میری جان نہیں یہ تو سارے جہان کی جان ہے پھر آگے بڑھ کے اگلی بات کر دی فرمایا یہ میری بھی جان ہے یہ سارے جہان کی جان ہے اور اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے سبحان اللہ بولو یہ اللہ کی شان ہے بولو یہ اللہ کی شان ہے 12 ربیع الاول کو آنے والا عام بشر کی صورت میں نہیں آیا اللہ کی شان بن کے آیا سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں سچ آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں سچ آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں جسے شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ اب مومن کو شان ملی ہے تو مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے صحابہ کو مقام ملا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے اہل بیت کو درجہ ملا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے علماء کو شانیں ملی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے اس امت کو اللہ نے ساری امتوں کی سرداری عطا فرمائی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے سچ آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اب یہ اللہ کی شان ہے اللہ کے جلوے مصطفیٰ کے چہرے سے نظر آتے ہیں سبحان اللہ کوئی عام وجود نہیں ہے یہ محض بشر نہیں ہے جنہیں دھوکہ لگا اور دھوکے میں رہے سیدنا ابو بکر صدیق نے چہرہ مصطفیٰ میں اللہ کا جلوہ دیکھا حضرت
عمر نے مصطفیٰ کے چہرے میں اللہ کا جلوہ دیکھا ہے، حیا والے حضرت عثمان نے مصطفیٰ کے چہرے انور میں اللہ کا جلوہ دیکھا ہے، اور سارے ولیوں کے تاجدار مولا علی نے مصطفیٰ کے چہرے میں اللہ کا جلوہ دیکھا ہے۔ جنہوں نے اس چہرے کو اس نظر سے دیکھا وہ تو یہی کہتے ہیں کہ سچ آنکھاں تے رب دی شان، بولو بولو ذرا سچ آنکھاں تے رب دی شان آقا جس شان تو شانہ سب بڑی حضرت امام علی رضا مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ ہاں حضرت امام علی رضا مشہد میں آپ کا مزار مبارک ہے، میں نے زیارت کی ہے، آپ کے قدموں میں گیا ہوں، حضرت امام علی رضا کے دروازے سے ہو کے آیا ہوں، بڑا شان والا دربار ہے، سبحان اللہ، بڑا عظمت والا دربار ہے۔ حضرت امام علی رضا نشاء پور میں تشریف لائے، حضرت امام علی رضا سواری پہ سوار تھے۔ اب اہل ایمان کا ایک پورا اہل ایمان بہت بڑی تعداد میں محدثین اور علماء جمع ہو گئے، انہوں نے کہا مصطفیٰ کا بیٹا آ رہا ہے، ہم مصطفیٰ کے بیٹے کا دیدار کریں گے اور مصطفیٰ کی حدیث سنیں گے۔ سبحان اللہ، مکے کے علماء جمع ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں رستے میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام علی رضا سبحان اللہ، اتنے سونے، سبحان اللہ، اتنے سونے، سبحان اللہ، اتنے سونے کہ آپ اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کے رکھا کرتے تھے، چہرے کی جھال کوئی نہیں جھل سکتا تھا، چہرے کا دیدار کر کے تاب کوئی نہیں لا سکتا تھا۔ جب سواری آئی علماء محدثین کھڑے ہیں، حضرت امام علی رضا نے جب اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا تو کئی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، کئی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ اور یار ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں پر ان جیسا کوئی نہیں دیکھا ہے، یہ مصطفیٰ کے بیٹوں میں سے بیٹوں میں سے بیٹوں میں سے بیٹے ہیں، یہ مصطفیٰ کی اولاد میں سے ہے، جن کے شہزادے کے حسن کا یہ عالم ہے۔ خود سوچیں ذرا مصطفیٰ کے چہرے انور کی تابانی کا کیا عالم ہوگا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں سچ آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں، بولے ذرا سچ آنکھاں تے رب دی شان آنکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اب جو سرکار کا بن جائے، مصطفیٰ کا ہو جائے، میلاد محبت کے بغیر منایا نہیں جا سکتا، چھڑیاں پیار کے بغیر لگائی نہیں جا سکتی، چھڑے محبت کے بغیر اٹھائے نہیں جا سکتے، چراغاں مصطفیٰ کی محبت کے بغیر کیا نہیں جا سکتا ہے، اور جلوس بھی اللہ اکبر مصطفیٰ سے پیار کے بغیر سڑکوں پہ کوئی نہیں آتا۔ کسی کو کوئی محبوب ہے، کوئی کسی لیڈر کے پیچھے پھر رہا ہے، کوئی کسی لیڈر کے پیچھے پھر رہا ہے۔ 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ والے سڑکوں پہ نکل کے کہتے ہیں ہم کسی اور کے لیے نہیں آئے، مصطفیٰ کے لیے آئے، سرکار کے لیے آئے۔ محبت کی علامت ہے، بغیر محبت کے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، اور جسے یہ سب کچھ مل جائے اسے مصطفیٰ مل جاتے ہیں، جسے مصطفیٰ مل جائے اسے اللہ مل جاتا ہے، جسے مصطفیٰ مل جائے اسے رب مل جاتا ہے، جسے مصطفیٰ مل جائے اسے سب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات سنیں ذرا، ایک مصطفیٰ کے صحابی آئے آکے کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہوگا، میرے لیے بڑی مشکل ہوگی، ذرا مجھے بتلائیں تو صحیح آپ کے کون سے مقامات ہوں گے تاکہ میں آپ کو تلاش کروں۔ سرکار نے فرمایا اگر قیامت کے دن مجھ سے ملنا ہوا پل صراط پہ آ جانا،
پل صراط کے اوپر میں تجھے ملوں گا، چونکہ میری امت نے پل سے گزرنا ہے۔ بولو بولو پیار سے سبحان اللہ۔ اور میلاد منانے والوں، حضور کی محبت میں خرچ کرنے والوں، لنگر پکا کے تقسیم کرنے والوں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، اللہ کو منانے کے لیے۔ اب اس کا جب حضور صلہ اللہ کی طرف سے ملے گا تو کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا پل صراط پہ میں ملوں گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر سرکار نے فرمایا آ جانا، میں میزان کے پاس ملوں گا، جہاں میری امت کے اعمال تو لے جا رہے ہوں گے وہاں پہ تجھے ملوں گا۔ کہا یا رسول اللہ میزان پہ بھی نہ ملو، پل صراط پہ بھی نہ ملو، پھر میں کہاں تلاش کروں؟ سرکار نے فرمایا پھر حوض کوثر پہ آ جانا۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ بس اے امت مصطفیٰ خوش ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، نمازوں کے پابند ہو جاؤ، سارے سجدے میں رکھو اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ ملے ہیں جن جیسا لجپال کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ فرمایا پل صراط پہ بھی امت کے لیے کھڑا ہوگا، میزان پہ بھی امت کے لیے کھڑا ہوگا، اور حوض کوثر پہ بھی امت کے لیے کھڑا ہوگا۔ میرے غلام پیاسے آئیں گے اور میں اس گرمی میں اپنے غلاموں کو کوثر کے جام پلاؤں گا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان کو شانہ سب بنیاں۔ سرکار کے صدقے سے ہے، بس یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے۔